بعض افراد یہ بھی سمجھتے ہیں کہ دین اور سیاست کو الگ ہونا چاہیے، یہ سب سے بڑا مطلب وہ جھوٹ ہے۔ سمجھتے ہیں مولوی اگر سیاست میں آ گیا تو یہ کوئی دین کی خلاف ورزی کی ہے۔ اصل میں یہی کامیاب پلان ہے کفار کا، دین ہے ہی سیاست کا نام۔ صحیح۔ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک، پھر اس سے پہلے جو نزول وحی ہوتا ہے تورات، زبور، انجیل، صحف جی ابراہیم، صحف موسیٰ، جی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کوئی ایک حرف، کوئی ایک حرف کوئی کائنات کا عالم نہیں دکھا سکتا، کوئی ملکوتی فرشتہ بھی نہیں دکھا سکتا جس میں یہ ڈیفائن کر دیا گیا ہو کہ جناب اللہ یہ دین ہے اور یہ سیاست ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ جی ایک حرف بھی کسی مذہب کے ٹائٹل پر نازل نہیں ہوا، یہ مذہبی لوگ کرتے ہیں، یہ بکاؤ مال ہے، صحیح۔ خاص کر ہمارے پیر زبان۔ ہمارا سیاست سے کیا لینا دینا ہے؟ جی یہ کیا ہوا؟ یہ تو طاقت خود اس کے حوالے کرنا، اختیار خود۔ اب عرض کر رہا ہوں کہ اس پر میں کام بھی الحمدللہ تعالیٰ کر رہا ہوں، یہ صحیح۔ تقریباً 25-26 مجلدات بنے گی میرے کام کی۔ اچھا ماشاء اللہ۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام نظام ہے پوری کائنات کا، جی یا مولا کائنات کی ولایت جو ہے وہ کائنات کی ولایت ہے اور الہی نظام کا دستوری تسلسل ہے، تو پھر وہ کائنات کا نظام بھی تو دینا ہے نا جی۔ بالکل۔ اب قرآن کریم کے اندر سے لے کر پہلی کتابوں تک جو کچھ بھی آیا ہے نا، وہ اس کا مذہب سے متعلق ایک حرف بھی بطور نص نازل نہیں ہوا۔ یہ جتنے مذہب بنائے ہوئے نا اس پر زمین پر چل رہے ہیں، یہ سب ڈرامہ ہے، سراج خراش ہے، استدلالی استنباطی باتیں ہیں، اس کا دین کے مزاج سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا ہاں، دین جو نازل کیا گیا ہے بطور سسٹم، بطور نظام نازل کیا گیا ہے، اور اسی نظام کے تحت مخلوق خدا کو چلانا، جو نتیجہ خیز زندگی کے محاصل حاصل ہوتے ہیں نا جی، اس کی طرف جانا، یہ مشیت الہی ہے، یہی مزاج رسول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہ ہر نبی نے سیاست کی ہے، صحیح۔ اور ان کے بعد ان کے حواری یا بعد میں آنے والا نبی اس سیاست کی گدی سنبھال تصور کرتا تھا، اور میرے بعد جو ہیں میرے اصحاب ہیں یا میری اہل بیت ہیں وغیرہ۔ جی جی اگر یہ چیز نہیں ہے تو مولا کائنات جو مبدأ ولایت ہیں جی وہ سیاست میں کیوں آئے؟ جی جی ٹھیک ہے، بالکل۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ جی تعالی عنہ کے حکمران بنے۔ جی خلافت راشدہ۔ دراصل اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہی اصل فطری عروج ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ میں نے جو سوچا ہے وہ دین ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ صحیح۔ جو نازل ہوا ہے وہ وہ دین ہے۔ آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو؟ جی ہمارے اہل علم نے کہا یہ علم کلام کے سے متعلق ہے جی، یہ عقائد سے ہے، سب جھوٹ ہے۔ اچھا، عقیدے شقیدے کوئی نہیں ہے، صحیح۔ عقیدے بدلتے ہیں۔ جی یہ فطرت کی وہ معراج ہے کہ اس کے بغیر فطرت چل ہی نہیں سکتی، یہ نظام ہے۔ صحیح۔ جب آپ نے لا الہ الا اللہ کا تکلم کر لیا، جی اب آپ کا ٹائٹل بدل گیا، اب آپ مومن بن گئے۔ جی اور مومن کو جو قرآن ڈیفائن کرتا ہے وہ بڑا عجیب ہے، فرمایا انما المومنون اخوہ، جی مومن فقط وہی ہے جن کے اندر اخوت ہے۔ صحیح۔ جہاں ایمان ہے وہاں اخوت ہے، جہاں جی اخوت ہے وہیں ایمان ہے، جہاں اخوت نہیں وہاں ایمان نہیں، یہ نظام ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے نا؟ جی اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر اور جو انسدادی کاروائیاں ہیں، قرآن نے یہاں تک کہہ دیا کہ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم۔ مومن اب اتنا صاحب وقار ہو گیا ہے لا الہ الا اللہ کے نور میں آ جانے سے، اتنا صاحب وقار ہو گیا ہے کہ آپ اس پر طنز یا جملہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی حرام ہے۔ اس کے ساتھ مذاق اور تمسخر نہیں کر سکتے، یہ بھی حرام ہے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اس کا چھوٹا گھٹیا نام نہیں لے سکتے، یہ بھی حرام ہے۔ ولا تلمزوا، اس پر الزام بھی نہیں لگا سکتے۔ ولا تجسسوا، اور اس کی عیب جوئی بھی نہیں کر سکتے، اور اگر وہ موجود نہیں ہے پس پشت بھی اس پر بات نہیں کر سکتے آپ۔ صحیح۔ یہ ہے ایمان کی وہ کیفیت، وہ حالت، یہ سسٹم ہے۔ اب اسی اخوت کے رشتے کے ساتھ اگر انسانیت وابستہ ہو جائے تو فساد ختم ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی اسپرچل میگنیٹ پاور ہے۔ بالکل ہم نے لا الہ پڑھا ہی نہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ صحیح۔ ہاں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں نے دل و نظر مسلمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ جو گویا مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو لرز جاتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ کی مشکلات کتنی ہیں، کہاں سے گزرنا پڑتا ہے۔ لا الہ الا اللہ ایثار سے شروع ہوتا ہے، اثار سے۔ ٹھیک ہے نا؟ صحیح۔ جب آپ نے اخوت کا دم بھر لیا ہے جی اور لا الہ اللہ تعالیٰ کے حسن الوہیت سے وابستہ ہو گئے، اب آپ پر ذمہ داریاں آ گئیں، فرائض آ گئے، جو آپ اپنے لیے پسند کر رہے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو گے تو ایمان ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اور
یعنی یہ چیزیں اخلاقیات سے لے کر آگے سماجیات ہیں، معاشرت ہے، معاش ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. کیوں کہا کہ بلا تاکلوا اموالکم بالباطل، ناجائز طریقے سے اموال نہ کھاؤ ایک دوسرے کے، کیونکہ اس سے حقوق پامال ہوتے ہیں. آپ کی زمین پر میں نے قبضہ کر لیا، اپنا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، عدالتوں میں چلے گئے، زندگیاں ختم ہو گئی، کیس نہیں ختم ہوئے. یہ کیوں ہے ایسا؟ بالخصوص میرے پاکستان کے اندر کیوں ہے ایسا؟ سسٹم نہیں ہے. سسٹم نہیں ہے. جس سسٹم کے لیے، جس تجربے کے لیے اس پاکستان کے خطے کو حاصل کیا گیا تھا، اس سے تو یہ ہزاروں میل دور کھڑے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو امن کیسے پیدا ہو؟ نقص سے امن پیدا کرنے کے جتنے بھی عوامل تھے سب پر قدرت نے پابندی لگا دی ہے. اب وہ نقص سے امن والا ہمارا ذہن بنا دیا گیا ہے، مذہبی بنیادوں پر بھی، سیاسی بنیادوں پر بھی، سماجی اور معاشرتی بنیادوں پر بھی. تو جس قوم کے اخلاق چھین لیے جائیں اور ان کی دینی اقدار اور حرمتیں چھین لی جائیں، وہ قوم نہیں رہتی. ہم اگر اس وقت موجود ہیں تو اللہ کے کوئی فضل کی کوئی عظمت ہے، ادروائز ہم نے پاکستان کی مخالفت میں وہ قدم اٹھا لیے ہیں، ہم نے اس کے اندر کو خود خراب کیا. پاکستان کا سرمایہ لوٹا اور باہر جا کر جائیدادیں خرید لی. ٹھیک ہے نا جی؟ تو کرپشن جو ہے نا، یہ اب اسی چیز دیکھو نا، اسلام کہتا ہے من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ مسلمان نہیں ہے نا سر. تو پھر اسی طریقے سے من اخذ من اخیہ شبرا من الارض فیطبق به یوم القیامہ، جس نے ایک بالشت، ایک گٹھ زمین کا کسی نے زبردستی کسی کا ظلمن قبضہ کیا ہے تو وہ قیامت کے دن اس کے گلے کا طوق ہوگا، وہ کھینچ. مطلب یہ اسلام کی تعلیمات اور برکات ہیں. لائیے نا کسی سسٹم کے اندر اس طرح کی موجود ہو، دنیا کی بھلائی بھی موجود ہو، آخرت کی بھلائی بھی موجود ہم مانیں. تو جب خالق کی فطرت نے جس سسٹم کو اپنی مشیت اور حکمت کے تحت نازل فرمایا ہے، وہی فطرت کی حفاظت کر سکتا ہے. تو ہم دنیا کے بنائے ہوئے اسمبلی میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارا 73 کا آئین اب آئین رہا ہے، ترمیمیں ہوتے ترمیمیں رہ گئی، آئین ختم ہو گیا. اور آج تک کوئی ترمیم ایسی ہوئی ہے جس کا تعلق پاکستان سے ہو یا عوام سے ہو؟ اپنی ذات سے ہوتا ہے. اپنی ذات سے ہوتا ہے. بالکل ایسے. تو اس لیے ضروری ہے کہ الہی نظام ہو اور اس کا دستوری تسلسل ہو، اسی میں عافیت ہے اور اسی کی ہی یہ تعلیمات ہیں، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں چل سکتا. بہت شکریہ قبلہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.